کبھی سوچا ہے کہ یہ تمیز یا اچھے آداب جو کبھی ہماری سوسائٹی کا حصہ تھے اب کہاں غائب ہو رہے ہیں؟ آج ہم اسی ختم ہوتے ہوئے فن کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے اصل میں کتنی ضروری چیز ہے۔ بات کی شروعات ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں تلخ حقیقت سے ہوتی ہے کہ تمیز آج کل بازار میں نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم سب شاید روز اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، تو چلیں ذرا اس کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب ہم تمیز کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں صرف شائستگی یا پولائٹنس آتی ہے، لیکن اصل فن وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اصل تمیز تو یہ ہے کہ اختلاف کو عزت اور وقار کے ساتھ کیسے نبھایا جائے۔ تو یہاں ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال سامنے آتا ہے، بھئی کسی بڑے عالم، کسی استاد یا کسی ایسی شخصیت سے اختلاف کیسے کیا جائے جن کا ہم احترام کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ ان کی بے ادبی بھی نہ ہو؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم میں سے اکثر کو پیش آتا ہے۔ تو دیکھیں احترام اور بے ادبی میں فرق کتنا باریک ہے۔ ایک سادہ سا اصول ہے، تنقید شخص پر نہیں بلکہ اس کے کام یا اس کی بات پر ہونی چاہیے۔ ایک طرف آپ سیدھا کہتے ہیں مصنف غلط ہے، جو کہ ایک ذاتی حملہ ہے۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو بات کہی گئی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مہذب علمی بحث کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارے علماء کا ایک سنہری اصول رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی بات سے متفق ہیں تو اس شخص کی تعریف کریں، لیکن اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس شخص کو چھوڑ کر اس کی کتاب یا اس کے کام پر بات کریں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ علمی آگے بڑھتا ہے اور احترام کا رشتہ بھی قائم رہتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو زبان کے محتاط استعمال کا اصول ہے نا، یہ صرف کتابوں یا بحثوں تک محدود نہیں ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال تو ہمیں خود قرآن مجید میں ملتی ہے، اور وہ بھی جنات کی گفتگو میں، جہاں ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ قرآن میں جنات کا یہ قول ہے، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ بظاہر تو ایک سیدھا سا جملہ ہے، لیکن اس کے الفاظ کی ساخت میں ادب کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا غور کیجئے گا، جب جنات بھلائی یعنی رشدن کی بات کرتے ہیں تو وہ اسے سیدھا اپنے رب سے جوڑتے ہیں، کہتے ہیں ان کے رب نے ارادہ کیا، لیکن جب بات شر یعنی برائی کی آتی ہے تو وہ فاعل کو ہی غائب کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کس نے برائی کا ارادہ کیا۔ یہ ہے زبان کا کمال، اللہ کے نام کو کسی بھی منفی چیز سے براہ راست جوڑنے سے بچا گیا۔ یہ ہے ادب اور احترام کی انتہا۔ تو اصل تمیز صرف یہ نہیں کہ کیا کہنا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا نہیں کہنا ہے۔ یہ مثال ہمیں یہی سکھاتی ہے، کبھی کبھی جو الفاظ کہے نہیں جاتے ان میں کہے گئے الفاظ سے کہیں زیادہ گہرائی اور احترام ہوتا ہے۔ اب اس بات کو صرف مذہبی یا علمی دائرے میں نہیں رکھتے۔ ذرا سوچیں کہ الفاظ کا یہ انتخاب ہماری اپنی زندگی، ہمارے رشتوں اور ہماری کامیابی پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، سب کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے الفاظ ہی ہیں جو یا تو ہمارے کام بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال شادی جیسے اہم معاملے میں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ارادہ ایک ہی ہے، شادی کا پیغام دینا، لیکن ایک طرف ایک شخص بے ڈھنگے اور گستاخانہ انداز میں بات کرتا ہے جسے ٹھرکی پن کہا گیا ہے، جو صرف اپنی خواہشات کا اظہار ہے، اور دوسری طرف وہی شخص اگر تمیز سے، گھر بسانے کی نیت سے سوچے سمجھے الفاظ استعمال کرے تو بات ہی بدل جاتی ہے۔ نیت شاید ایک ہو لیکن الفاظ نے پورا کھیل ہی بدل دیا۔ تو ایک انداز کو بے وقوفی سمجھا جاتا ہے اور دوسرے کو خلوص۔ سارا فرق الفاظ کا ہے۔ یہی تو عقل مندی اور بے وقوفی میں فرق ہے۔ ایک سمجھدار انسان جانتا ہے کہ صرف کیا کہنا ہے یہ اہم نہیں، بلکہ کیسے کہنا ہے یہ سب سے اہم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب پورے کا پورا معاشرہ ہی تمیز کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت خطرناک راستہ ہے، ایک پھسلتی ہوئی ڈھلان جس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی نشانیاں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کلاس میں سوتے ہوئے بچے، والدین اور اساتذہ کی کھلم کھلا بے عزتی، بڑے بہن بھائیوں کا لحاظ ختم ہو جانا، بڑوں کو ان کے نام سے بلانا، اور سب سے خطرناک بات، اس بے عزتی کو آزادی سمجھنا۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک بڑے سماجی زوال کی علامات ہیں۔ اور یہاں ایک بہت گہرا تعلق سامنے آتا ہے۔ جب ہم اپنے بڑوں یعنی والدین اور اساتذہ کا احترام کھو دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اس ہستی کا احترام بھی کھو دیتے ہیں جو سب سے بڑی ہے، یعنی اللہ کا۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے ایمان تک پہنچتی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی تشویشناک حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے باغی ہوتے ہیں اکثر وہی آگے چل کر خدا کے بھی باغی بن جاتے ہیں۔
یہ بے ادبی کا سفر گھر سے شروع ہوتا ہے اور اس کی آخری منزل اکثر روحانی بغاوت ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں آزادی اور منہ پھٹ ہونے کو بڑی بہادری سمجھا جاتا ہے، کیا ہم اس عزت اور تمیز میں چھپی ہوئی طاقت اور حکمت کو بالکل ہی بھول گئے ہیں؟ شاید اصل طاقت صرف اپنی بات کہنا نہیں، بلکہ اپنی بات کو سلیقے اور حکمت سے کہنا ہے۔